الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. سب دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور اس سیشن میں خوش آمدید. یہ ہمارا چوتھا اور آخری سیشن ہے اس رمضان میں، جو ای ایم سی کے رمضان سیریز ہے، اور مختلف ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے پچھلے 3 ونسڈیز پہ، تقوی کے حوالے سے، قرآن کے ساتھ رابطہ جوڑنے کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جنہ، اور کس طرح ہم جنہ کے قریب جا سکتے ہیں اور کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ اب سیشن ہوگا، اس کے بعد کوشچن آنسر کا بھی موقع ملے گا، اور اینڈ پہ انشاءاللہ دعا ہوگی. تو میں دعوت دوں گا مولانا اقبال صاحب کو کہ وہ ہمیں اس ٹاپک کے اوپر لے کے چلیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے نا، وے ٹو دا جنہ، اس میں بیسیکلی میری یہ خواہش ہے یا میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کچھ کانسیپٹ کلیئر کر سکوں دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے. ہمارے اندر کچھ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے کلیئرٹی یا سمجھ بہت ضروری ہے. تو آج کے سیشن میں وہ جو کانسیپٹ ہیں ان پہ بات کروں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جنت کا راستہ، ٹھیک ہے، کون سا ہے، وعلیکم کیسے ہو السلام. کے حیدر بھائی آپ کا مائک آن ہے، بند کر دیں. اصل میں میرے کانوں میں لگی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ آواز آتی ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا، پروٹیکٹر لگ گیا نا. حیدر عثمان جی، جزاکم اللہ خیر. تو آج کا جو کوشش ہے وہ کچھ کانسیپٹس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جنت کا راستہ کیا وہ ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، یا جنت کا راستہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے. تو اس کے لیے میں نے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کی آپ کے سامنے. اس میں اللہ رب العالمین نے 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اہل ایمان کی 7 کوالٹیز بیان فرمائی ہیں، اور جنت کا وارث بننے والوں کی 7 کوالٹیز بیان فرمائی ہیں. دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے 7 راستے بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس ان کی روشنی میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مذہب کی، اسلام کی، تو کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں؟ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات، تلاوت اور تسبیحات، ذکر، اذکار، یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نام اسلام ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جنت میں جانے کی، کہ جنت میں جانے کے طریقے کون سے ہیں، تو فوراً کچھ چیزیں، اسپیسیفک ریچولز ہمارے ذہن میں آتے ہیں. سم اسپیسیفک ریچولز ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو جنت کا راستہ تو پھر یہ ہے کہ بندہ بیٹھے ذکر کر رہا ہو،
جناب تلاوت کر رہا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو، وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ زکوٰۃ دے، تو یہ ہیں جنت کے راستے. اصل میں یہ بات درست ہے، یہ جنت کے راستے ہیں، لیکن کیا یہی جنت کے راستے ہیں اور یہ کانسیپٹ ہمارا درست ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ اصل میں جنت کے راستے کون سے ہیں؟ اصل میں جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اور وہ کم ہی ہمارے ذہن میں آتی ہیں چیزیں. کانسیپٹ کا مسئلہ ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. میں پہلے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے مشکل میں تھے تو ان کو حبشہ کی طرف، مکہ میں مشکل میں تھے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی. حبشہ کی طرف، اب وہاں چلے جائیں، محفوظ رہیں گے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے لیڈر تھے وہاں پہ حبشہ میں. تو مکہ والے پیچھے وہاں پہنچ گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور انہوں نے وہاں فساد کیا ہوا ہے، یہ موسٹ وانٹیڈ لوگ ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کریں. تو بادشاہ نے مکہ والوں کی بات بھی سنی اور پھر ان مسلمانوں کو بھی بلایا کہ ان کا ورژن بھی لے لیا جائے وہ کیا کہتے ہیں. تو جب دربار میں بلایا گیا مسلمانوں کو تو حضرت جعفر نے جو نمائندگی کی اہل ایمان کی، اس میں جو انہوں نے تقریر کی تو وہاں پہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کا تقابل پیش کیا ہے. جاہلیت اور اسلام کا کمپیریزن، بڑی مختصر سی تقریر ہے اور جاہلیت اور اسلام کا کمپیریزن ہے. تو اس میں آپ دیکھیں ذرا، جتنی باتیں بھی حضرت جعفر نے اسلام کے تعارف میں پیش کی ہیں، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اذکار کا ذکر نہیں ہے، نوافل کا ذکر نہیں ہے، تسبیحات کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کچھ اور ہی چیزیں پیش کی ہیں جب جاہلیت اور اسلام کا تقابل کیا ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ کانسیپٹ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو میں وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ بادشاہ کے سامنے آئے اور حضرت جعفر نے فرمایا، کننا قومن جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے. کیا کرتے تھے؟ جاہلیت کیا ہے؟ انہوں نے جاہلیت کے تعارف کروایا. ہم کیا کرتے تھے؟ کہا ناکل المیتہ، مردار کھاتے تھے. یعنی حلال و حرام کا کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ جاہلیت ہے. نعبد الاصنام، عبادت ہم بتوں کی کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. اور پھر کہا نات الفواحش، بے حیائی اور بدکاری کے سارے کام ہمارے اندر موجود تھے. بے حیائی اور بدکاری. نقطہ رحم، رشتوں کا احترام ہمارے اندر نہیں تھا. صلہ رحمی ہم نہیں کرتے تھے. مفادات کے رشتے تھے، جو میرے مفاد کے مطابق ہوتا تھا وہ میرا رشتہ دار ہوتا تھا، اور جو ہمارے مفاد کے مطابق نہیں ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے. نقط و رحم، ہم نے کبھی رشتوں کی پرواہ نہیں کی تھی، مفادات کی پرواہ کرتے تھے. نسیء الجوار، اور پھر انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے. یعنی سوشل لائف ہماری کوئی اچھی نہیں تھی. تو اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں، سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، تو ان کو ہم تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. یہ ہے جاہلیت کا نقشہ. آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے ہم پہ مہربانی فرمائی اور ہم میں سے ایک آدمی کو اپنا نبی بنایا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ تعریف پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوالٹیز کیا تھی، خوبیاں کیا تھیں، وہ ذرا سنیں آپ.
نعرف امانتہ و صدقہ و عفافہ. تو تین کوالٹیز یہاں بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ نے ہم میں سے ایک کو نبی بنایا. نعرف امانتہ و صدقہ و عفافہ. معروف و مشہور تھے وہ امانت کے اندر، ہم سارے ان کی امانت داری کے بارے میں جانتے تھے، خوب جانتے تھے. سچائی کے اندر اور پاک دامنی کے اندر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، تو اس میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے وہ بہت رکھتے تھے، زکوٰۃ و صدقات وہ بہت کرتے تھے، نوافل بڑے ادا کرتے تھے، حج و عمرہ جو ہے نا وہ بہت کرتے تھے. ایسی کوئی باتیں بیان نہیں کی ہیں. میں یعنی یہ قطعا نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہیں کرنے والے، یہ بہت ضروری کام ہے، لیکن یہ پریپریشن ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ پریپریشن ہے، یہ کورس ہے، یہ کسی اور کام کی تیاری ہے، یہ کسی اور کام کی تیاری ہے. جو اصل اسلام ہے اس کا تعارف کروایا. کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی بات ہے. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ مشہور تھے اپنی امانت کے اندر، اپنی سچائی کے اندر اور اپنی پاک دامنی کے اندر. اور پھر اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ ہمارے اس نبی نے ہمیں کیا کام کرنے کے حکم دیے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، وہ کیا تبدیلی چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو. تو وہ جو لسٹ بیان فرمائی وہ بھی سن لیں. فَأَمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ. تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولنا ہے، وہ ادائی الامانہ، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت کو ادا کرنا ہے. وہ صلۃ الرحم، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ صلہ رحمی کرنی ہے. وہ حسن الجوار، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. والکف عن المحارم، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ حرام کام نہیں کرنے، حرام سے بچنا ہے. اب یہ وہ حکم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے. یہ وہ تبدیلی ہے جو سوسائٹی کے اندر وہ کرنا چاہتے تھے. یہ وہ نعرہ ہے جو انہوں نے بلند کیا. سچائی ہوگی، امانت ہوگی، صلہ رحمی ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، حرام کام نہیں ہوں گے. تو یہ کمپیریزن ہے جاہلیت کا اور اسلام کا. اب اس میں دیکھیں کہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں آلموسٹ سب کا تعلق سوشل لائف کے ساتھ ہے. آلموسٹ سب کا تعلق سوشل لائف کے ساتھ ہے. تو جو پوائنٹ جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جنت کا راستہ تو فوراً ہمارے ذہن میں جو اسپیسیفک ریچولز آتے ہیں یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. جنت کا راستہ اصل میں ہمارے معاملات ہیں. جنت کا راستہ اصل میں ہماری ڈیلنگ ہے. جنت کا راستہ اصل میں ہمارا بیہیویئر ہے. جنت کا راستہ اصل میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. یہ ہے اصل میں جنت کا راستہ. سچائی ہو، امانت ہو، صلہ رحمی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، حرام سے بچنا ہو، امانت ہو، پاک دامنی ہو، حرام سے بچنا ہو، قطع رحمی سے بچنا ہو، مردار نہ کھائیں، حرام سے بچیں. یہ چیزیں جو ہے نا سوشل لائف کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ اگر ٹھیک ہوں گی تو جنت کا راستہ ٹھیک ہے. میں ایک اور بات آپ اس کی طرف لے کے آتا ہوں آپ کو. جب آپ کسی سے بات پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، واٹ از دا اسپرچویلٹی، تو یہ بھی کانسیپٹ کا مسئلہ ہے. فوراً ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ روحانیت کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، کانسیپٹ آف اسپرچویلٹی وہ کیا ہے اسلام کے اندر، تو فوراً جو ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں نا کہ روحانیت کا مطلب تو یہ ہے، یا اسپرچویلٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا کسی کونے میں بیٹھا ہو، وہ اللہ کی تسبیحات کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو، بے شک شادی نہ کرے، اس کے بچے نہ ہو، ان چیزوں میں نہ پڑے، کوئی بزنس نہ کرتا ہو، کوئی کچھ نہ ہو. تو یہ ہے روحانیت کا کانسیپٹ عام طور پہ. جب آپ بولیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اس کا تصور کیا ہے، تو یہ چیزیں فوراً ذہن میں آتی ہیں. خانقاہی سسٹم ذہن میں آتا ہے، خانقاہی نظام، صوفیانہ تصور وہ ذہن میں آتا ہے.
یہ بھی اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. روحانیت کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدم کی اولاد ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں موو کر سکتا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے. کوئی شخص اللہ کے دربار سے اپنے قدم موو نہیں کر سکتا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے. 5 سوال اللہ کی طرف سے پوچھے جائیں گے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی کیسے فنا کی، زندگی کن کاموں میں لگائی. اب کیا زندگی صرف عبادات کا نام ہے؟ زندگی صرف تسبیحات کا نام ہے؟ زندگی صرف خانقاہی نظام کا نام ہے؟ زندگی صرف کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا نام ہے؟ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا بھائی. آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی ڈیلنگ کیسی تھی، آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا تھا. یہ ہے روحانیت اصل میں. یہ ایک سوال ہو گیا. اب جو دوسرا سوال ہے وہ دیکھیں کیسا ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اسپیسیفکلی جوانی کا سوال ہوگا. یعنی 30-35 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ تم نے کہاں گزاری تھی. اپنی جوانی کی جو توانائیاں ہیں، جو انرجی ہے، اس کو کن کاموں میں کھپایا تھا. جوانی کیسے، حالانکہ جوانی عمر میں شامل ہے. عمر کا جو سوال ہو گیا تو جوانی اس میں آ گئی، لیکن الگ سے سوال کیا جائے گا جوانی کا، چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ مال کے بارے میں ہوگا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو ہماری روحانیت ہے اس کے ساتھ کوئی سوال کا تعلق ہے؟ یہ سوال تو بزنس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ سوال تو ارننگ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ سوال تو سورس آف انکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ تو اکنامک کے بارے میں پوچھ رہا ہے، فائنانس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اور پھر یہ سوال تو پوچھ رہا ہے کہ مکان کیسے بنایا تھا، بزنس کیسے کھڑا کیا تھا، گاڑی کیسے خریدی تھی، کہاں کہاں خرچ کیے تھے پیسے، کیسے کیسے مال لٹایا تھا، لیا کہاں سے تھا، حاصل کیسے کیا تھا، خرچ کیسے کیا تھا. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن. اور جو 5واں سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا تھا، اور جو علم تمہیں حاصل ہوا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا. علم اور عمل کے بارے میں سوال ہوگا. جانتا تو بہت کچھ ہوتا ہے بندہ، لیکن جاننے کا فائدہ کیا اگر اس کو ماننا نہیں ہے. اللہ پوچھیں گے جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل بھی کتنا کیا وہ بتاؤ. اب یہ جو سارے سوال ہوں گے، یہ 5 سوال ہوں گے، ہر بندے نے جواب دینا ہوگا. جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے قدم نہیں ہلا سکتا. اب ان میں جو ہمارا جو روحانیت کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ یہ جو حدیث ہے یہ تو بتاتی ہے کہ ہماری سوشل لائف پاکیزہ ہونی چاہیے. یہ اصل میں روحانیت. ریئل اسپرچولیٹی یہ ہے کہ سوشل لائف پاک ہو، اخلاقی زندگی، اس کی اخلاقیات کے اندر طہارت ہو، اکنامکس کے اندر طہارت ہو. یہ تو بتاتی ہیں کہ جو اسپرچولیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور جب ہم غصے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو اینگر مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو رب یاد ہوتا ہے کہ نہیں، اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو خدا کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں. اس بارے میں سوالات ہوں گے. یہ ہے اصل میں جنت کا راستہ. اور ہمارے دین کے اندر جو عبادات ہیں وہ 30% ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ 70% ہیں. 70%. اور بڑا مشہور جملہ ہے الدین المعاملہ، کہ دین تو چیک ہوگا تو معاملات کے ذریعے سے چیک ہوگا کہ اس بندے کے معاملات کیسے ہیں.
تو جنت کا جو راستہ ہے نا وہ معاملات ہیں. ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں اسپیسیفکلی وہ نہیں ہیں، معاملات ہیں. اور پھر ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی دنیا ٹھیک ہو جنت اسی کو ملتی ہے، دین بھی اسی کا ٹھیک ہوتا ہے. جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں، دنیاوی چیزیں، جس کی وہ ٹھیک ہوتی ہیں دین بھی اسی کا ٹھیک ہوتا ہے. جو ذکر بہت کرتا ہو لیکن معاملات میں ٹھیک نہ ہو اس کا ذکر قبول نہیں ہوتا. جو نمازیں پڑھتا ہو معاملات میں ٹھیک نہ ہو نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور جو روزے بہت رکھتا ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں وہ روزے اس کے نہیں ہوتے. میں آج آپ کو دوبارہ وہ حدیث نہیں سناؤں گا، میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں وہ حدیث، آج آپ کو نہیں سناؤں گا. آپ کو یاد ہوگی کہ شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ بیان ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، زکوٰۃ و صدقات لے کر آئیں گے، لیکن سوشل لائف ٹھیک نہیں ہوگی، اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو نمازیں، روزے، عبادات اس سے لے لی جائیں گی اور جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان کو دے دی جائیں گی. تو نمازیں اپنی بنتی تب ہیں، عبادات اپنی بنتی تب ہیں، ان کا فائدہ تب ہوتا ہے، وہ قبول تب ہوتی ہیں جب دنیا ٹھیک ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. تو جو دنیا میں تم کرو گے آخرت میں وہی بھگتو گے. تو دنیا ٹھیک کرو گے تو آخرت ٹھیک ہوگی. تو جنت کا راستہ اصل میں معاملات ہیں، جنت کا راستہ اصل میں اخلاقیات ہیں. مولانا مودودی علیہ رحمت سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی ولی اللہ دیکھا ہے؟ کون ہوتا ہے ولی اللہ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں وہ آدمی جو حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی باقی چیزیں تو بہت آسان ہیں، اپنے گھر میں نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھ لینا بہت آسان ہے. اصل تو جو تقوی ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ نظر ہی وہاں آتا ہے جہاں ہمارے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو حرام سے بچتا ہے اور حلال کھاتا ہے اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ تو یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے جو معاملات ہیں. تو اس کانسیپٹ نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھ لینا بس یہی دین ہے اور یہی جنت کے راستے ہیں. باقی جو دنیا داری ہے اصل میں وہ جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں وہ اصل میں جنت کا راستہ ہے. اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پھر جنت میں جائیں گے. اگر آپ کسی سے پوچھیں، ایک اور سوال کر کے دیکھ لیں، تجربہ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ جنت کے اعمال کون سے ہیں، کون سے کام ہیں جو جنتی کام آپ سمجھتے ہیں. تو لوگ آپ کو ریچولز کا نام بتائیں گے. لوگ فوراً کہیں گے تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، خیرات دینا، یہ جنت کے کام ہیں. لیکن میں چند مثال کے طور پہ چند حدیثیں ان کے کچھ حصے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ آدمی جو رشتے توڑتا ہے، رشتے کاٹتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ بتائیں جنت کا کام کون سا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبۃ خردل من کبر، جس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے، جو ایروگینٹ ہوتا ہے، اس کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایروگنس جو ہوتی ہے وہ جنت میں رکاوٹ ہے. آپ بتائیں جنت میں جانے والا کون سا کام ہے؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، جو چغل خور ہے، آگ لگاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب، وہ آدمی جو دھوکے باز ہے،
لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، بزنس میں، معاملات میں، تعلقات میں دھوکا کر، چیٹر ہے، اس کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل، جو آدمی مین ہے، کنجوس ہے، دولت کا پجاری ہے، اس کا جنت میں کیا کام ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو سی المالکہ ہے، سی المالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، ایون اپنے ماتحت جانوروں کے ساتھ، مودسی نے لکھا ہے کہ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ۔ اپنے سے چھوٹے اور ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے ملازم ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، اور اس کے جو جانور ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک ٹھیک نہیں ہوتا، وہ سلوک کا برا ہے، بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، تو ایسے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ بتائیں جنت کا راستہ کون سا ہوا؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الدیوث، ان میں سب سے پہلا بے غیرت آدمی ہے، دیوث ہے۔ دیوث کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کھلم کھلا بے حیائی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے کھلم کھلا بے حیائی میں انوالو ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور وہ ان کو روکنے کے بجائے ان کی سپورٹ کرتا ہے، یعنی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، گھر کا سربراہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَالرِّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، اور ایسی عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی شامل ہے، اور ایسے مرد جو عورتیں بننا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی عورتیں جو مردوں کی کاپی کرتی ہیں، اور ایسے مرد جو عورتوں کی کاپی کرتے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق پر ہیپی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے غلط پیدا کر دیا۔ اور پھر فرمایا وہ مدمن الخمر، اور وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بتائیں، اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے راستے کون سے ہیں؟ ہمارے معاملات، اخلاقیات، ڈیلنگ، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، یہ ہیں جنت کے راستے۔ یہ کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی یہ دنیا داری ٹھیک ہو تو دین بھی اسی کا ٹھیک ہوتا ہے، اور جس کی دنیا ٹھیک ہو جنت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک دفعہ نا جی، بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک درویش آدمی تھے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، جنید بغدادی رحمہ اللہ، مشہور نام ہے، مشہور اسکالر ہے، مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے زمانے میں۔ تو ایک مرتبہ بہلول کا آمنا سامنا ہو گیا حضرت جنید بغدادی سے۔ تو بہلول نے کہا کہ جنید کھانے کے آداب کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل پتہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ تو بہلول کہنے لگے کہ جنید میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، اور یہ بات کہہ کے نا آگے بڑھ گئے۔ جنید بغدادی پریشان ہوئے اور پیچھے دوڑے اور کہا کہ پلیز آپ بتا دیں کہ کھانے کے آداب کون سے ہیں۔ تو بہلول نے کہا اچھا چلے یہ بتائیں کہ سونے کے آداب کون سے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پھر بتا دیا سونے کے آداب کون سے ہیں، بے طرح وضو کر کے سونا چاہیے، رائٹ سائڈ پہ لیٹنا چاہیے، ہاتھ یہاں ہو، باڈی ایسے ہو، یہ دعا پڑھ کے سوئیں، یہ کریں۔ تو وہ ساری باتیں جو اسلامکلی ہوتی ہیں بتا دیں۔ تو پھر کہا کہ جنید میں تو سمجھتا تھا آپ بڑے عالم ہو۔ وہ پھر پیچھے دوڑے اور کہا کہ نہیں مجھے بتائیں۔ تو بہلول کہنے لگے کہ دیکھو کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تمہارا کھانا حلال ہو، حرام نہ ہو، اور اگر حرام کھانے پر تم 1000 دفعہ بھی بسم اللہ پڑھو گے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے، جو مرضی کرتے رہو گے، تو وہ تمہاری زندگی میں اندھیرے لائے گا، روشنی نہیں لائے گا، برکت نہیں لا سکتا۔ 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو،
تو کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ پہلے اپنا کھانا چیک کرو. اور پھر کہا کہ سونے کا اصل ادب یہ ہے، باقی تو برانچیز ہیں جو تم نے بیان کی، یہ تو شاخیں ہیں. تو اصل ادب یہ ہے سونے کا کہ اپنے دل کو نفرت سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ان چیزوں سے پاک کر کے سو. یہ اصل میں سونے کا ادب ہے. تو یہ ہے اصل میں جنت کے راستے، یہ ہے اصل میں روحانیت، یہ اصل روحانیت ہے. تو اس کانسیپٹ کو بدل لیں. جو لوگ روحانیت کرتے ہیں نا، یہ روحانیت نہیں ہے. جو وہ یہ اسلامی کے لیے روحانیت نہیں ہے. اسلامی روحانیت یہ ہے کہ تمہارے معاملات ٹھیک ہو، اخلاقیات ٹھیک ہو، ڈیلنگ ٹھیک ہو، بیہیویئر ٹھیک ہو، ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قاری ہوں، فار ایگزامپل، میرے پاس اجازہ ہے، وہ ڈگری ہے، سند ہے میرے پاس، میں نے ایجپٹ سے حاصل کی ہے، مدینہ منورہ سے حاصل کی ہے، فلان جگہ سے حاصل کی ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے پہلے؟ ٹھیک ہے آپ کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، لیکن آپ تلاوت کر کے سنائیں پہلے. ہم آپ کی تلاوت سنیں گے، پھر دیکھیں گے واقعی آپ اچھے قاری ہیں کہ نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چیک کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں مجھے پہلے کوئی اپنا کام دکھاؤ. ایک بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ساری میڈیکل کی ڈگری موجود ہیں، تو مجھے جاب چاہیے. تو جو جاب دیتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ انٹرویو کرتے ہیں اس کا. اس کو کوئی میڈیکل کا پتہ بھی ہے کہ ڈگریاں لیے پھرتا ہے، اور پھر ریفرنس لیتے ہیں پہلے جاب کہاں کی تھی. کوئی بندہ کہتا ہے میں برک ورکر ہوں، میں اچھا مستری اچھا ہوں، مکان بناتا ہوں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں دکھاؤ کہ پہلے جو مکان بنایا تھا وہ کہاں بنایا، ہم وہ دیکھیں گے. پہلے زبانی دعویٰ تو کوئی نہیں مانتا نا، لوگ کہتے ہیں پروو کرو، پروو کرو. ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا روحانی آدمی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں. اس دعوے کا ثبوت دینا پڑے گا نا، پروو کرنا پڑے گا نا. کہ ثبوت دو کہ تم اچھے انجینئر ہو، ثبوت دو کہ تم اچھے مسلمان ہو، ثبوت دو کہ تم اچھے قاری ہو. اور وہ ثبوت کیسے ملے گا؟ اچھا مسلمان اپنا ثبوت کیسے پیش کرے گا؟ میں ذکر بہت کرتا ہوں، میں تلاوت بہت کرتا ہوں، میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں. یا وہ یہ ثبوت دے گا کہ میرے معاملات بہت اچھے ہیں، میرے اخلاقیات بہت اچھے ہیں. صحابہ کرام نے جو لوگوں کو پل کیا تھا دین کی طرف اور کھینچا تھا لوگوں کو، تو کیا ان کی نمازوں نے کھینچا تھا؟ فوج در فوج جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ کس چیز سے متاثر ہوئے تھے؟ ذکر سے، نمازوں سے، تلاوت سے. میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ میں کوئی ڈی ویلیو کر رہا ہوں نماز کو یا ذکر کو یا تلاوت کو. میں تو کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، جنت کیسے حاصل ہوگی، دین کس بات کا نام ہے. تو وہ جو لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے تھے وہ کن چیزوں سے متاثر ہو کے آ رہے تھے؟ ان کی ڈیلنگ سے، ان کے اخلاقیات سے، ان کے معاملات کے سے، ان کی زبان سے، ان کے سلوک سے. یہ اللہ نے پوری کی پوری صورت نازل کی ہے قرآن کے سورہ حجرات. آپ پڑھیں سورہ حجرات، اللہ رب العالمین نے دین کا کیا کانسیپٹ پیش کیا ہے. ساری کی ساری وہ سوشل لائف کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں ہے، وہ ساری خرابیاں جو تعلقات کو توڑتی ہیں ان کے بارے میں ہے، سوشل لائف کے بارے میں اللہ نے پوری صورت نازل کی ہے. اور آج جو میں نے سورۃ المومنون کی پہلے 11 آیتیں پڑھی ہیں، تو میں نے اس میں شروع میں عرض کیا کہ اس میں اللہ نے 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان 7 میں سے 5 کا تعلق ہماری سوشل لائف کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ. وہ لسٹ بھی سن لیں، جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے تو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس پہ
بات ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارے دروس سٹارٹ ہوں گے. ہم سورہ حج پڑھ رہے ہیں آج کل، اور سورہ حج کے بعد اگلی سورہ جو ہے نا سورہ مومنون ہے. تو جب اس کی باری آئے گی تو میں تفصیل کے ساتھ آپ سے پھر عرض کروں گا کچھ باتیں، لیکن ابھی میں لسٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو چکے، ان کو کامیابی مل چکی. ایسا اللہ پاک نے سرٹنٹی کے ساتھ بیان فرمایا، شور ہے ان کی کامیابی. کون سے والے؟ تو پہلی بات فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. خشوع جو ہے نا یہ نماز کی کوالٹی ہے. تو وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر نماز میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز میں خشوع ہوتا ہے. اب اگلی بات سنیں، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کاموں سے بچتے ہیں، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے. لغو کا مطلب ہوتا ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. تو مومن کا ٹائم اس لیے نہیں ہوتا، مومن کے پیسے اس لیے نہیں ہوتے، اس کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ فضول کاموں میں لگا دے. تو فضول کاموں سے بچتے ہیں وہ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا کیا تعلق ہے عبادات کے ساتھ. اگلی بات فرمائی والذین هم للزکات فاعلون، وہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. فاعلون جو ہے نا یہ اسم ہے، اس کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اور یہ تزکیہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، یہ طہارت ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتی. گندگی ہر طرف سے انسان کو چمبڑتی رہتی ہے، خرابیاں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہیں. یہ جو تزکیہ کا کام ہے یہ کنٹینیوسلی کرنے والا کام ہے. آپ گھر کی صفائی روزانہ کرتے ہیں نا، برتن بار بار گندے ہوتے ہیں اور دھوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ بھی ایک برتن کی طرح ہے، وہ گندا ہوتا رہتا ہے، اس کی صفائی بار بار کرنی پڑتی ہے. والذین هم للزکات فاعلون، تزکیہ سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے تزکیہ کا کام کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں. خیالات کو، سوچوں کو، زندگی کو، معاملات کو پاک صاف کرتے رہتے ہیں. اگلی بات سنیں والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہیں، بدکار نہیں ہوتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ بھی اسم ہے حافظون، کنٹینیوسلی کرنے والے. بار بار اٹیک ہوتے ہیں، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، سین سامنے آتے رہتے ہیں، موقع سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حیا کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا اگلی بات سنیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دو باتوں کا ذکر کیا. اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. امانتوں کو ان کا پاس و لحاظ رکھنے والے، اپنے وعدوں کا پارا دینے والے، امانتوں کا پہرا دینے والے اور وعدوں کا پہرا دینے والے. جھوٹے نہیں ہوتے، وہ وعدے مذاق نہیں ہوتے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وہ ڈس آنسٹ نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی اب دیکھیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، امانتوں کا اور وعدوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اور اگلی بات فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں میں محافظت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں ریگولر ہوتے ہیں، نمازوں میں ریگولر ہوتے ہیں. تو یہ پہلی اور آخری بات نمازوں کے بارے میں فرمائی، اور درمیان میں 5 باتیں جو ہیں وہ سوشل لائف کے بارے میں بتائیں. تو یہ کل ٹوٹل 7 ہیں. اور اگر آپ اس کا پرسنٹیج نکالیں نا تو 28-30% بنتے ہیں عبادات ان کا ذکر کیا، اور باقی 70% بنتی ہیں آپ کے معاملات. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے. یہ ہے وے ٹو جنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے، جنت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جو فردوس کے وارث بننے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ رب العالمین نے بتایا جنت کے راستے کون سے ہیں. یہ کانسیپٹ ہمیں ٹھیک کرنے ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کانسیپٹ درست کرنے کی اور جنت کے راستے کو فالو کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. جنت کے راستے جو ہے نا وہ دنیا سے ہو کے گزرتے ہیں. جنت کے راستے معاملات کی درستگی ہے، جنت کے راستے ڈیلنگ اور بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ کا نام ہے، اور چند ریچول کا نام نہیں ہے. عبادات بہت اہم ہیں، لیکن ہماری عبادات ہمیں ان کاموں کے لیے تیار کرتی ہیں جو جنت کے راستے ہیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی سوالات ہوں کوئی کسی کے؟ اچھا ایک سوال جو ہے نا مجھے بھیجا ہے چودھری امتیاز احمد سیویا صاحب نے، میں پھر بہت بعد میں بھول نہ جاؤں، تو صدر صاحب کا سوال ہے اس لیے وہ اہم ہے، اس کو پہلے لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے سوال بھیجا ہے کہ کسی کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی خاتون جو ہے نا وہ بتا رہی ہیں باقی خواتین کو درس دیتے ہوئے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تو زکوٰۃ صرف کیش میں ادا ہو سکتی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ صرف کیش میں ادا ہو سکتی ہے، باقی چیزوں میں ادا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے کی ضرورت کیا ہے، تو آپ اس کو کیش دیں، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. تو اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کیش میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ اس کا جواب آپ دے دیں، تو اگر کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہے تو ریکارڈنگ کر لے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی زکوٰۃ جو ہے نا جس کے پاس جو جنس ہوتی تھی اس کی زکوٰۃ دیتا تھا. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے سب کے پاس، تو جو جس کے پاس جنس ہوتی تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ دیتا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے افضل صورت یہ ہو سکتی ہے، بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کیش دے دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ جہاں چاہے استعمال کر لیں، یہ بہتر صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی اور چیز زکوٰۃ میں دی نہیں جا سکتی اور اس پہ سب کا اتفاق ہے، تو یہ بہت بڑا کلیم ہے، بہت بڑا کلیم ہے. وہ کون سی بات ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ بائی دا وے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کون سی بات ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ بتائیں مجھے، وہ کون سا دین کا کام ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ نماز پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، حج پہ ہے، عمرے پہ ہے، کس پہ؟ اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ہوتی نہیں ہے زکوٰۃ. بھائی افضل اور بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے کہ ہم کیش دے دیں تاکہ اس کی ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں نا زندگی میں، اشیاء ضروریہ مطلب روٹی تو ہر بندہ کھاتا ہے، روٹی تو ہر بندے نے کھانی ہوتی ہے نا، تو یہ اشیاء ضروریہ میں سے آتی ہے. اور کپڑے بھی ہر بندہ پہنتا ہے، یہ بھی اشیاء ضروریہ میں آتی ہے. تو اگر آپ ایسی کوئی چیز دے دیتے ہیں جو اشیاء ضروریہ میں آتی ہے، آپ نے محسوس کیا کہ ایک آدمی اس کی فیملی زیادہ ہے، غریب آدمی ہے، ان کے پاس ایک ہی کمرہ ہے رہنے کے لیے، تو ان کے پاس کوئی، تو یہ اشیاء ضروریہ میں آتا ہے نا کہ آپ ان کو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو کس پاگل نے کہہ دیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی؟ کیا یہ فرض ہے؟ کس نے فرض کیا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا صرف کیش ہی زکوٰۃ دینی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات تسلیم ہم کرتے ہیں کہ بہتر صورت ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں، اچھی بات ہے. لیکن کوئی اور چیز دی جا سکتی ہے، جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں. گندم دی جا سکتی ہے، چاول دیے جا سکتے ہیں، آٹا دیا جا سکتا ہے، کمرہ بنا کے دیا جا سکتا ہے، اس غریب آدمی کے گھر میں پانی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، کپڑے لے کے دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ بیمار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دوائی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے. یہ ساری صورتیں جائز ہیں، یہ سب صورتیں جائز ہیں. جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں ان کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مختصر یہ ہے، باقی بہتر ہے اگر کیش دیں گے تو اس کی وہ اپنے حساب سے استعمال کر لے گا. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. جی مولانا صاحب 2 کوشچن میرے پاس آئے ہیں. پہلا تو چیٹ میں ہے. I want to ask what are the healthy boundaries between relations? For example, in what conditions should I choose to have patience and tolerate the other person, and in what conditions should I speak up for myself? دیکھیں جو میں آپ کس لیٹ می چیک. اچھا یہاں نہیں آیا، ٹھیک ہے. چیٹ پہ تو سب سے اوکے سب سے اوپر ہے. اوکے
تو جی پرسن تو اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے حقوق اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں مثلا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بولنے سے، بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا حق ہے، آپ بولیں. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بولنے سے مزید فتنہ پیدا ہو جائے گا اور خرابی پیدا ہو جائے گی، تعلقات اور خراب ہو جائیں گے، فیملی کے اندر اور ایشو پیدا ہو جائیں گے، تو آپ صبر کر لیں. دیکھیں صبر انہی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے نا انہی چیزوں کے لیے ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے، فیملی کو بچانے کے لیے، تعلقات کو بچانے کے لیے میرا صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. ہر آدمی کی سچویشن اپنی ہوتی ہے اور یہ سچویشن ویری کرتی ہے، کوئی کسی کے لیے پرنسپل سیٹ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے سے جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں یا مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ صبر کریں. صبر بہت بڑی چیز ہے. ان ذالک من عزم الامور، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور صبر کرنا کوئی چھوٹے دل کے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے عزم والے آدمی کا، اتنا بڑا دل ہونا جس کا وہ صبر کر سکتا ہے. اور جنت میں ایسے درجات ہیں جو آپ کے اعمال سے آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ آپ کو وہ درجات عطا فرماتے ہیں. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میرے بولنے سے مسئلہ حل ہوگا تو آپ بولیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بولنے سے مزید خراب ہوگا تو صبر کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ عزیمت کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دین بھی وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی احکام بھی وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بولنے سے مسئلہ حل ہوگا. اگر حل نہیں بھی ہوگا تو باقی لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جہاں بولنا فائدہ دیتا ہو وہاں بولنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور جہاں پہ بولنے کا نقصان ہوتا ہو آپ صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے لیے کوئی وے آؤٹ پیدا فرمائیں، کوئی راستہ پیدا فرما دیں. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ راستے پیدا فرماتے ہیں. جب ہم معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس میں پھر خرابی پیدا ہو، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی سچویشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹالریٹ کرنے سے جو ہے نا وہ مزید خرابی پیدا نہیں ہوگی، آپ برداشت کریں، صبر کریں، اس کا بڑا اجر ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بولنے سے مسئلہ حل ہوگا اور آپ کو بولنا چاہیے اور ظلم کی اپنی حد ہو گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی میسج آنا چاہیے، آپ بولیں، بول سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال آیا، اتحیات جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اور کس طرح وہ آئی تھی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی، اس پہ مختصر یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن آپ ہمیں سکھاتے تھے نا، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشہد سکھاتے تھے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک نے ساری چیزیں تقریباً جو ہے سب کچھ اس میں بیان کر دی ہے کہ اس میں شہادت بھی آ گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بھی آ گیا ہے، دعا بھی آ گئی ہے اس کے اندر، اور اپنا سارا کچھ ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو اصل میں عبادت کا مغز ہے. اللہ میں جو بولتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے ہے، میں جو کماتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، میں جو کرتا ہوں فزیکلی وہ بھی آپ کے لیے ہے، میری مالی بھی، جانی بھی، بدنی بھی، زبانی بھی، جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب آپ کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑا یعنی دعویٰ ہے اور بہت بڑی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ ہیوملیشن ہے بہت بڑی اللہ کے سامنے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. تو تشہد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں. جی، اور یہ آخری سوال ہے، اٹلی کی طرف سے آیا، چیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ غیر مسلمان پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت بہت کرتے ہیں ہم سے، لیکن پھر جو ہے
دوزخ میں کیوں ڈالے گا، اور ادھر جو سزا دے گا، سزا کے بعد بھی ادھر دوزخ میں ڈالے گا، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی محبت کی ہی یہ تقاضا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو سزا بھی دی جائے، یہ محبت کا ہی تقاضا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ اللہ پاک نے ایک کام جو ہے نا وہ سمجھانے کی حد کر دی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کو ساری باتیں سمجھائی ہیں، اور اس کی پھر گائیڈنس کا بندوبست کیا ہے، اس کے اندر ریمائنڈر فٹ کر دیے ہیں، اس کی نیچر ایسے بنائی ہے اور بار بار اس کو بات بتائی گئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے۔ تو جہاں چوائس ہوتی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے آزادی دی ہے تو اگر جزا اور سزا ہی نہ ہو تو پھر چوائس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر سارا کام فضول ہو جاتا ہے۔ جہاں چوائس ہوتی ہے تو وہاں اچھا کام کرنے والوں کو ریوارڈ ملتا ہے، اور جو اچھا نہیں کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، اور اگر جزا اور سزا ہی نہیں ہوگی تو پھر چوائس تو فضول ہے، جو مرضی کوئی کرتا رہے، کسی کو سزا ملنی نہیں ہے تو پھر تو فضول ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ انصاف کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین مرنے تک، جان کے حلق میں آنے تک اس پہ کراس نہیں لگاتے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور بڑے سے بڑے مشرک کا بھی اللہ رزق بند نہیں کرتے، اس کا رزق نہیں بند کرتے، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں پوری زندگی، اس کو سانس دیتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں اس کو عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انصاف بھی کریں گے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انصاف کیا جائے۔ ماں جو ہے نا بچوں کو مارتی بھی ہے اور باپ بچوں کو سزا بھی دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سزا جو ہے اور جو مار ہے وہ اس کے اندر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ماں اولاد سے محبت نہیں کرتی؟ وہ محبت کا ہی تقاضا ہوتا ہے، ماں چاہتی ہے کہ بچہ ایسا ہو، محبت کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی حد کراس کرتا ہے تو اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی جان یہاں تک آنے تک اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے سارے نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ انصاف بھی کریں گے، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انصاف ہو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا، اور اب ٹائم شارٹ ہے۔ دعا سے پہلے میں گزارش کروں گا ای ایم سی کے پریزیڈنٹ امتیاز احمد شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور شکریہ بھی ادا کریں اور آگے کا بھی جو پلان اس کے بارے سے بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں اپنی پوری ایڈمن ہماری ای ایم سی کی، اور جس انداز میں محترم مولانا صاحب نے چاروں جو سیریز ہیں، سیشنز ہیں، ان کو رمضان کے باوجود، تھکاوٹ اور ساری چیزوں کے باوجود بہت اچھے انداز میں ہمیں قرآن کے قریب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر دے اس کا اور قبول فرمائے۔ اور سب بہن بھائیوں کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بہت جذبے کے ساتھ، آج بھی الحمدللہ پورے یورپ سے لوگ شریک ہیں، اور آپ سب بڑے شوق سے اس پروگرام کے اندر آئے اور آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سب کو بہترین اجر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مولانا صاحب آپ دعا کے ساتھ اس سیشن کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، حسبنا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلنا وهو رب العرش العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مولا کریم ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہماری یہ کلاسز جو ہوئی ہیں، ہمارے جو پروگرام ہوئے ہیں، ان کو ہمارے لیے نفع مند بنا دیں، تبدیلی کا ذریعہ بنا دیں، دین میں علم میں اضافے کا ذریعہ بنا دیں۔ مولا کریم ہمارے رمضان کو قبول فرما لیں، ہمارے رمضان کے عبادات کو جو دن کے وقت کی ہیں، جو رات کے وقت کی ہیں، جو مالی کی ہیں، جو بدنی کی ہیں، جو زبانی کی ہیں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرما۔ اللہ کریم اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ مولا کریم اس کو تبدیلی کا رمضان بنا دے۔ اللہ کریم اس رمضان میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں،
اپنے لیے بھی پوری دنیا کے لیے بھی اللہ ان کے حق میں سب کو قبول فرما لے، دنیا کو امن اور سکون عطا فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، اللہ مظلومین کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے وے آؤٹ پیدا فرما، اور مولا کریم پوری دنیا کو امن اور سکون کا تحفہ عطا فرما۔ اللہ کریم اہل ایمان پہ اپنی خاص رحمت فرما، اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہ ان کے اختلافات کو آپس میں دور کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور ان کی نصرت اور مدد کے جو وعدے آپ نے فرمائے اللہ ان کو پورا فرمانا۔ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں اللہ جو بیمار ہیں تو رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو موجود نہیں ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہم رمضان کے مہینے میں قیادت میں آپ سے درخواست گزار ہیں کہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما دے، اللہ ان کے درجات کی بلندی کے فیصلے فرما، ہماری دعائیں اور سفارشیں ان کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں اور فیملیز کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم اپنے رزق اور معاملات کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے، اللہ اس کے اندر جو خرابیاں پریشانیاں ان کو دور فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمانا، ہماری فیملیز کے اندر آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمانا، جہاں کوئی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، پریشانیاں ہیں، دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، پھوٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے اور اپنی خصوصی رحمت اور کرم فرما دے۔ مولا کریم جو شیطانی اثرات ہیں ہمارے خاندانوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں پر، ان کو دور فرما دے، اور قرآن کی برکتیں اللہ میں نصیب فرما، اس رمضان میں تقوی میں نصیب فرما، آنکھوں کو، کانوں کو، دلوں کو، دماغ کو اللہ تقوی نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔